20ویں صدی کی تیسری دہائی میں انگریز سامراج کے خلاف بر صغیر کے کونے کونے سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں۔ سیاسی بے چینی کو دیکھتے ہوئے برطانوی سرکار نے سیاسی اصلاحات کا فیصلہ کیا اور 1927 میں شاہی فرمان کے تحت سر جوہن سائمن کی سربراہی میں کمیشن مقرر کیا گیا، جس کا مقصد اصلاحات کا ایجنڈا تیار کرنا تھا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں نے اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا۔ بر صغیر کے طول و عرض میں بھرپور مزاحمتی تحریک شروع ہوئی۔ احتجاج سے بچنے کے لیے کمیشن کا پہلا اجلاس ایک بڑے میدان میں سیکورٹی کے سخت حصار میں منعقد کیا گیا تاکہ ممبران کو احتجاج کے شور سے دور رکھا جا سکے۔ ہندوستانیوں نے کمیشن تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ ماہر پتنگ بازوں نے ہوا میں سینکڑوں پتنگ اڑائے اور ان پتنگوں کی ڈوریں اس جگہ پر جا کر کاٹ دی جہاں پر نیچے اجلاس ہو رہا تھا۔ جب وہ پتنگ نیچے آئے تو ان پر لکھا تھا سائمن گو بیک۔ میں ہوں اویس عتیق۔ دی پریس کی سیریز پاکستان کہانی کی اس ایپیسوڈ میں آپ جان سکیں گے ہندو مسلم اتحاد سے دو قومی نظریے تک محمد علی جناح کی بدلتی ہوئی سیاست، مضبوط اعصاب کے مالک محمد علی جناح کی آنکھیں کیوں چھلک پڑی اور مسلم لیگ کی سیاسی راہیں کیوں جدا ہوئیں۔ سائمن کمیشن کو درپیش مشکلات اور ہندوستان کی سیاسی جماعتوں کی بھرپور مخالفت کے بعد برطانوی سرکار نے 1928 میں بر صغیر کی سیاسی جماعتوں سے اصلاحات کی تجاویز طلب کی تاکہ سائمن کمیشن ان کی روشنی میں اپنی رپورٹ تیار کر سکے۔ بر صغیر کے لیے برطانوی حکومت کے سیکرٹری لارڈ برکن ہیڈ نے ہندوستانیوں کو چیلنج کیا کہ اگر ان میں کوئی صلاحیت ہے تو وہ تجاویز تیار کریں، ہم انہیں نافذ کر دیں گے۔ اس چیلنج کے جواب میں ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے آل پارٹیز کانفرنس طلب کی اور مسلسل کئی ماہ کی کوششوں سے 9 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر موتی لال نہرو کی قیادت میں کمیٹی نے تجاویز تیار کی جنہیں اگست 1928 میں نہرو رپورٹ کے نام سے شائع کیا گیا۔ نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ رپورٹ نے مسلمانوں کو بھی دوسری اقلیتوں کے برابر دکھانے کی کوشش کی۔ مسلمانوں نے نہرو رپورٹ پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس موقع پر محمد علی جناح نے بھی مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک الگ رپورٹ شائع کی جو جناح کے 14 نکات کے نام سے معروف ہوئی، جنہیں کانگریس اور انگریزوں دونوں نے مسترد کر دیا۔ محمد علی جناح جو اب تک مذہبی بنیادوں پر سیاست کے خلاف اور ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے، انہیں نہرو رپورٹ نے زبردست چوٹ پہنچائی اور ہندو مسلم اتحاد کا ان کا جذبہ سرد پڑ گیا۔ اپنے رد عمل میں محمد علی جناح نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا، "This is nothing but partition of the ways. Now Hindu Muslim unity is out of question." جناح بلند حوصلے کے مالک تھے۔ انہیں پہلی بار روتے ہوئے دیکھا گیا۔ جناح کو دوسری بار تب روتے ہوئے دیکھا گیا جب وہ لکھنؤ میں تھے اور لندن میں ان کی بیوی رتن بائی کا انتقال ہوا۔ 14 نکات مسترد ہو جانے کے بعد محمد علی جناح ہندو مسلم اتحاد کی کوششوں سے عملی طور پر الگ ہو گئے اور اس کے بعد آنے والے سالوں میں انہوں نے اپنی تمام تر توجہ مسلم لیگ کو مضبوط کرنے پر مرکوز رکھی۔ نہرو رپورٹ اور 14 نکات مسترد کیے جانے کے بعد محمد علی جناح کی سیاسی زندگی کا رخ تبدیل ہو گیا، جس کا انہوں نے اس سے کئی سال قبل دسمبر 1904 میں بمبئی میں کانگریس کے 20ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کر کے آغاز کیا تھا۔ ان کا شمار کانگریس کے ان ارکان میں ہوتا تھا جو ہندو مسلم اتحاد کے حامی اور جدید خیالات کے مالک تھے۔ 1906 میں جناح نے آل انڈیا کانگریس میں شمولیت اختیار کی، جو اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، لیکن انہوں نے دیگر کانگریسی رہنماؤں کی طرح یکسر آزادی کی حمایت کرنے کے بجائے ہندوستان کی تعلیم، قانون، ثقافت اور صنعت پر برطانوی اثرات کو مؤثر قرار دیا۔ جناح کانگریس کی 60 رکنی مرکزی مشاورتی کونسل کے رکن بنے۔ اس عرصے میں مسلمانوں کے مختلف مسائل کے حوالے سے انہوں نے قانون سازی میں
بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جناح نے دیگر ہندوستانی ترقی پسندوں کے ساتھ برطانوی حکومت کی تائید کی۔ اس دور کے جناح کو بیان کرتے ہوئے برطانوی کیبنٹ وزیر ایڈون مونٹیگو نے کہا تھا، جوان، مکمل طور پر بدتمیز، متاثر کن چہرہ، تیز لہجوں سے مسلح اور اپنے تمام منصوبوں پر مصر۔ محمد علی جناح کی اپنے مقصد سے کمٹمنٹ اور بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کی جدوجہد کے لیے ان کی لگن کو تشکیل پاکستان کے بعد ممتاز عالم دین اور مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کے رکن مولانا شبیر احمد عثمانی نے ان الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا کہ بر صغیر نے اورنگزیب عالمگیر کے بعد اتنا بڑا مسلمان لیڈر پیدا نہیں کیا جس نے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے امید کی ایک کرن پیدا کی۔ ان کے یہ الفاظ اس محمد علی جناح کے بارے میں تھے جس نے بر صغیر کی سیاست کے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے۔ انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریزوں کو بھگانے کا خواب بھی دیکھا اور پھر مسلم لیگ کی قیادت کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کا کارنامہ بھی سر انجام دیا۔ اسٹینلے بالڈون 1929 میں برطانوی انتخابات ہار گئے اور لبرل پارٹی کے رامسے میکڈونلڈ وزیر اعظم بن گئے۔ سائمن کمیشن کی ناکامی اور ہندوستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی مزاحمت کو دیکھتے ہوئے نئے برطانوی وزیر اعظم نے ہندوستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے لندن میں ہندوستانی اور برطانوی سیاستدانوں کو مدعو کیا۔ محمد علی جناح نے اس اقدام کی حمایت کی۔ اس سلسلے میں 3 گول میز کانفرنسز ہوئیں۔ محمد علی جناح کو آخری کانفرنس میں مدعو نہیں کیا گیا۔ ان کانفرنسز سے مسئلے کے حل میں کوئی پیش رفت سامنے نہ آ سکی۔ 1928 سے 1930 کے عرصے تک جناح کانگریس کی مخالفت میں ایک سیاسی جماعت کھڑی کرنے اور نئے سیاسی خیالات کے متعلق سوچتے رہے۔ دسمبر 1927 اور جنوری 1928 کے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاسوں میں جناح کو آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت سونپ دی گئی۔ 1930 کو جناح لندن روانہ ہو گئے۔ اس دوران وہ وکالت کی مشق کرتے رہے اور ہندوستان سے متعلق کئی معاملات کو بھی نمٹاتے رہے۔ ان کی زندگی کے متعلق لکھنے والوں میں یہ موضوع بحث طلب ہے کہ وہ آخر اتنا عرصہ وہاں کیوں رہے۔ معروف تاریخ دان اسٹینلے والٹفٹ لکھتے ہیں کہ شاید وہ برطانیہ کی مستقل شہریت اختیار کرنا چاہتے تھے اور برطانوی پارلیمنٹ کا رکن بننے میں بھی دلچسپی رکھتے تھے، جبکہ انڈیا کے سابق وزیر خارجہ جسونت سنگھ کے خیال میں وہ تحریک آزادی کی جدوجہد سے چھٹیوں پر تھے۔ مگر ان کی پہلی بائیوگرافی لکھنے والے نیوزی لینڈ کے تاریخ دان ہیکٹر بلیتھو کے مطابق ان کا لندن میں قیام کسی اور مقصد کے تحت تھا۔ ہیکٹر کے مطابق جناح نے جلاوطنی کے دوران جدوجہد آزادی کے حوالے سے اپنے تمام پروگراموں پر از سر نو غور کیا اور انہوں نے ایسا لائحہ عمل تیار کیا جس کی بنیاد پر آنے والے 15 سالوں میں انہوں نے سیاست کی۔